نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دوستو، آج کی اس نشست میں میں آپ کی خدمت میں تمام آسمانی کتابوں کے خلاصے کے طور پر 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہی 4 باتیں ایک مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، اس کی زندگی کا لب لباب، نچوڑ اور خلاصہ بھی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی قرآن کریم کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کی 12ویں جلد میں ایک روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمہ اللہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے۔ اس دوران روم کا ایک دہقان وہ آیا اور وہ آپ کے ساتھ آ کر آپ کے برابر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ هل لہذا سبب، اس کا کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے تو یہ کہہ رہا ہے انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ؟ اس کا کوئی سبب بھی ہے؟ تو اس رومی کسان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو پڑھا ہوا ہوں، زبور بھی، تورات بھی، انجیل بھی، صحائف بھی، مجھے اس کی تعلیمات کا پتہ ہے۔ لیکن اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ہمارے ہاں ایک مسلمان آدمی گرفتار ہو گیا، قیدی بن گیا۔ وہ قید کے دوران قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں نے وہ آیت اس مسلمان سے سنی تو اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس آیت میں بیان کردہ 4 باتیں جو ہیں یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ تو میں اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو اس رومی دہقان نے قرآن کریم 18ویں پارے میں سے سورۃ نور کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے بچے گا، یعنی اس کی نافرمانی سے بچے گا، بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میں نے اس مسلمان قیدی سے یہ آیت سنی، متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اس رومی دہقان نے یہ آیت تلاوت کی، حضرت عمر کو بتایا، تو ساتھ ہی اس نے اس کی تفسیر اور وضاحت بھی خود ہی بیان کی۔
اس نے کہا اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اس میں تمام فرائض الہیہ آ جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اہل ایمان پر اور انسانوں پر ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ وَرَسُولَهُ میں تمام سنن نبوی آ جاتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا، وہ سارے کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات وَيَخْشَى اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا تعلق انسان کی گزری ہوئی زندگی کے ساتھ ہے کہ گزری ہوئی زندگی نے اس نے کیا کیا ہے۔ اگر جرائم کیے ہیں تو اس پر اسے خدا کا خوف ہوتا ہے کہ پکڑ آئے گی۔ اور چوتھی بات وَيَتَّقِهِ، اور وہ اللہ سے بچتا ہے۔ اللہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی منع کردہ برائیوں سے بچتا ہے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے۔ تو اس جملے کا تعلق انسان کی آئندہ زندگی کے ساتھ ہے۔ اور جو آدمی یہ 4 باتیں اختیار کر لیتا ہے کہ اطاعت الہی بھی اس میں آ جائے، سنت نبویہ بھی وہ اختیار کر لے، اپنی سابقہ زندگی پر اللہ سے خوف بھی کھائے، توبہ کرے، اور آئندہ مابقیہ زندگی جو ہے اور اس میں اللہ سے ڈرتا بھی رہے، تو یہ 4 صفات والے لوگ جو ہیں انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان 4 صفات کو اپنایا، یہ کہنے کو تو تھوڑی سی ہیں اور مختصر سی ہیں، لیکن یہ اپنے اندر پورے دین کو سمائے ہوئے۔ یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے اس رومی دہقان کو کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی جامع ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی جامع ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم سب جو ہیں ان تمام سابقہ کتابوں، آسمانی کتابوں اور قرآن کریم کے خلاصے اور نچوڑ کو اپنی زندگی کا اصل بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔